الرحمن الرحیم بہن نے دریافت فرمایا کہ اگر نماز کے دوران بال کھلے رہ جائیں تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیے، بال کی دو جہتیں ہیں، دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو بال وہ ہیں جو یہ کھوپڑی کے اوپر ہیں، سر کے اوپر بال، اور ایک ہے لٹکے ہوئے بال۔ لٹکے ہوئے بال ستر میں داخل ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ سر کے اوپر متصل بال ہیں وہ تو یقیناً ستر میں داخل ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ بہنیں پورے بال چھپا کر ہی اپنے سر کو ڈھک کر نماز پڑھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسم کا اگر کوئی حصہ چھپانا واجب تھا اور وہ کھلا رہ گیا، جس کو ستر کہتے ہیں، ستر کھلا رہ گیا، تو کتنی مقدار میں کھلا رہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو بعض نے تو کہا کہ جو عضو کھلا ہے اگر اس کا 1/4 حصہ کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو ہو جائے گی۔ بعض نے کہا کہ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان میں سے سب سے چھوٹے عضو کا 1/4 حصے کے برابر اگر کھلا ہو تو پھر نہیں ہوگی۔ جیسے گھٹنا ایک ستر کا حصہ ہے، اس کا اگر چوتھا حصہ کریں تو اتنا سا بنتا ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ کلائی بہن نے کھول لی تو یہ تو اتنی سی بھی کھلے گی تو مطلب نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جب فقہا کے اقوال میں اختلاف ہو اور خصوصاً فساد اور عدم فساد کا مسئلہ چل رہا ہو تو اس میں جانب احتیاط کو اختیار کرتے ہوئے سخت مسئلے کو اختیار کرنا چاہیے۔ لہذا پھر بہتر یہ ہوگا کہ اگر سر کے بال کھلے ہیں اور تھوڑے سے بھی کھل گئے تو نماز کے فساد کا حکم دینا چاہیے۔ یہ پوری تفصیل ہے، اس لیے اس پہ ذرا توجہ کر کے پورے جسم کو اچھی طرح ڈھک کر ہی بہنیں نماز پڑھیں تاکہ اس قسم کے کسی مسئلے میں پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ایک ہی کہتی ہیں کہ بکر نے مثال کے طور پر زید کو 100 روپے دیے، بعد میں بغیر مطالبے کے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے تو کیا شرعاً جائز ہے؟ تو دیکھیے، جائز نہیں، یہ چوری کہلائے گی۔ پہلے مطالبہ ہوتا ہے، مطالبہ کرے گا تو پھر اگر وہ شخص نہیں دے رہا باوجود قدرت تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کی جیب سے نکال سکتا ہے۔ اس طریقے سے نکال لینا شرعاً جائز نہیں ہوگا، اگرچہ یہ شرعی طور پہ وہ چوری نہیں بنے گی جس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، لیکن ناجائز ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اگر منع نہیں کر رہا، دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اس وقت اس کا یہ پیسہ کسی اہم ضرورت کے لیے رکھا ہو اور بغیر مطالبے کے اپنا پیسہ لے لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مطالبہ پہلے ہوگا، اگر مطالبے کے جواب میں وہ نہیں دیتا ہے تو پھر بالکل قاضی شہر کے پاس جا کر مطالبہ مزید کر سکتے ہیں، وہ مہلت دے، اگر اس پہ بھی نہ دے تو پھر انسان کوئی بھی چیز اس کی چھین کر بھی لے سکتا ہے، لیکن یوں بغیر طلب کیے اس کی جیب سے خالی نکال لینا اس کی شریعت اجازت نہیں دے گی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر 4 سے کچھ اعضاء ہیں، 1-2 اعضاء اور وہ چوتھائی حصے سے کم کھلے ہوئے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ اس میں اسی مسئلے کو اختیار کر لیں جو جانب احتیاط ہے کہ جسم کے سب سے چھوٹے حصے کے چوتھائی کے برابر اگر یہ دونوں کھلے ہیں، یعنی دونوں کے کھلے ہوئے حصوں کو ملا لیا جائے اور چوتھائی کے برابر ہو جائیں تو نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ جو ظالم کی مدد کے لیے چلا وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو کیا یہ کفر کی طرف اشارہ ہے؟ تو دیکھیں، کفر کی طرف نہیں ہے، اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے حلال سمجھ کر، پھر تو کفر کا حکم ہو سکتا ہے، اور اگر حلال سمجھ کے نہیں کر رہا، حرام سمجھ کے کر رہا ہے، یا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ظالم کی مدد کر رہا ہے کہ اسے حق بجانب سمجھتے ہوئے اس کی امداد کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام سے نکل جانے کا مطلب ہوگا کہ اسلام کی اچھی صفات سے، اسلام کی خصوصیات سے محروم ہے، یعنی اس میں وہ اچھی صفات نہیں ہے جو اسلام ایک کامل مسلمان کے اندر نشانیاں ہونی چاہیے، وہ ان نشانیوں سے، ان علامات سے باہر ہے، تو پھر یہ کفر کا حکم نہیں ہوگا بلکہ قبیح خصوصیات، یہ قبیح جو نشانی علامات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ مجھے سوال خیر سمجھ میں نہیں آیا، غالباً اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہی تھیں کہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو برابر والوں کی پہلے کریں یا آمنے سامنے کوئی لوگ رہتے ہیں ان کی کریں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو سیدھی جانب پڑوسی رہتا ہے تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے جب مدد کرنا چاہیں تو قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، چاہے وہ محلے میں رہتے ہوں یا نہ رہتے ہوں۔ اس کے بعد اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر اہل محلہ کی باری آتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے سیدھی جانب والا سب سے زیادہ حقدار ہے، پھر الٹی جانب والا، پھر سامنے والا، پھر پیچھے والا۔